معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم پر عمل کرنے کا ثواب۔ معزز ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ کوئی بھی زندگی کا پہلو لے لیں، اگر ہم اپنی زندگی میں یہ اپنا معمول بنائیں کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں گے تو ہم نے اس سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا، حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ کیا ہے، پھر ہم اس کے مطابق اگر عمل کریں گے تو اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کائنات کا رب راضی ہوگا، دوسرا یہ ہے خود اللہ کے محبوب علیہ السلام راضی ہوں گے، تیسرا فائدہ یہ ہے ہمیں اس پر ثواب ملے گا، اور پھر چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح ہم سنت مبارکہ پر عمل کریں گے اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں بہت سی بیماریوں سے اور بہت سی پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت رسول پر عمل کرنے پر کیا ملے گا؟ میرے محبوب فرماتے ہیں، جس نے میری سنتوں سے پیار کیا اور پھر اس پر عمل کیا، فرمایا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب حضور کی سنت پر عمل کرنا یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ میرے محبوب فرماتے ہیں جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سنت پر اگر ہم عمل کریں گے اور سنت سے اگر ہم پیار کریں گے تو سمجھیں کہ ہم اپنے محبوب علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایسا وقت آئے گا، بہت زیادہ فتنے ہوں گے، تو میرے محبوب فرماتے ہیں اس وقت جو شخص میری سنت پر عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ایک شہید کا مقام کتنا ہے، اس کو ثواب کتنا ملتا ہے، تو یہ اس میں فرمایا جو ایک سنت پر عمل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آئیے ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو اپنائیں کہ ہم کوئی بھی عمل کریں تو ہم کوشش کریں کہ ہم سنت مبارکہ پر عمل کریں۔ مثال کے طور پر پانی پینا ہے، اب پانی پینا انسان کے زندہ رہنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، پانی کے بغیر انسان کا زندہ رہنا دشوار ہے۔ پانی انسان پیاس کو بجھانے کے لیے، اپنے جسم کو تقویت دینے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے پیتا ہے، لیکن اگر پانی پیتے وقت ہم یہ نیت کر لیں کہ پانی میں نے پینا ہے لیکن اس طرح پینا ہے جس طرح پینے کا طریقہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عطا فرمایا، پھر جب پانی پئیں تو پانی پیتے وقت پانی والا جو برتن ہے اس کو دیکھیں، پھر پانی کو دیکھیں کہ پانی صاف ہے، پانی میں کوئی ایسی چیز تو نہیں پڑی کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر پانی کو 3 سانسوں میں پئیں، پھر اس کے بعد الحمدللہ کہیں۔ اب ایک تو پانی پیتے وقت اگر ہم پانی کو دیکھ لیں گے اس سے سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ہے، اور دوسرا ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، ہم بہت سے نقصانات سے بچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پانی کو ہم نہ دیکھیں اسی طرح پی دیں، اس میں کوئی ایسی چیز پڑی ہو جو بعد میں ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ تو اس لیے سنت پر عمل کرنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک تو یہ فائدہ کہ ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، نقصانات سے بچ سکتے ہیں، اور دوسرا اس پر اللہ تعالیٰ بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جب گھر میں آئیں
تو گھر والوں کو سلام کریں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا سلام کرنے کا؟ ایک شخص گھر میں جب آتا ہے وہ بعض اوقات غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے، اب جب وہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے گا، اس سے سلام کرتے ہوئے اس کا غصہ کم ہو جائے گا، اور اگر گھر والے غصے میں ہیں جب وہ سلام کرے گا تو سلام کا جب وہ جواب دیں گے تو غصہ کم ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح گھر میں جب داخل ہوں اور جب کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لینا، یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب دیکھیں اس میں کتنی چیزیں ایسے پوشیدہ معمولات ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور ہم کہتے ہیں یہ چھوٹی چیز ہے، حالانکہ اس میں بہت بڑے راز ہوتے ہیں۔ کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کا دھونا، انسان کوئی کام لگا ہے، اب وہ جو کام کرے اس کے ہاتھوں پر بعض اوقات گندگی لگ جاتی ہے، بعض اوقات اس کے ہاتھوں پر جراثیم لگے ہوتے ہیں، جب وہ کھانا کھاتا ہے تو وہ جراثیم بھی اس کے اندر چلے جاتے ہیں، اس لیے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لو، پھر کھانا کھانے کے بعد بھی دھو لو۔ اس سے کیا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا کہ کھانا گرم گرم نہ کھاؤ، ٹھنڈا کر کے کھاؤ، بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہ کر لو، گرم بھی یعنی درمیانہ سا ہو جو آپ کے لیے نقصان کا سبب نہ بنے۔ اکثر احباب کہتے ہیں معدہ بہت خراب ہے، تو اب وہ یہ کہ کھانا گرم کھاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کھانا زیادہ گرم کھاتے ہیں اس وجہ سے، تو میں نے کہا ڈاکٹر تو آج بتا رہے ہیں، ہمارے محبوب نے ہمیں 1450 سال پہلے بتایا کہ اگر گرم کھاؤ گے تو تمہیں نقصان دے گا۔ تو اس طرح دیگر معمولات، جس طرح ہم اگر سوتے ہیں اس وقت دیکھیں ہمارے محبوب کا طریقہ کیا ہے، جب ہم بولتے ہیں اس وقت دیکھیں حضور علیہ السلام کی سنت کیا ہے، تو ہم حضور کی سنتوں پر عمل کریں۔ آخری بات میں اس کی طرف توجہ دلا کر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ جس طرح یہ دیگر باتیں جو حضور علیہ السلام کی سنتے ہیں، اسی طرح کسی کو معاف کر دینا یہ بھی ہمارے محبوب کی سنت ہے، اور اگر کوئی آپ کو دکھ دے تو اس کو سکھ دینا یہ بھی ہمارے محبوب علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ کسی سے طاقت ہونے کے باوجود بدلہ نہ لینا یہ بھی ہمارے محبوب علیہ السلام کی سنت ہے۔ کوشش کریں ہم ان پر بھی عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔